بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر غلس میں شروع فرماتے تھے تو پھر حدیث اسفروا بالفجر کا صحیح مطلب کیا ہے؟ کیا واقعی نماز دیر سے شروع کرنے کا حکم ہے یا اس حدیث کا مفہوم کچھ اور ہے؟ آج صحیح بخاری، صحیح مسلم اور ائمہ حدیث کی تشریحات کی روشنی میں اس اہم مسئلے کی حقیقت جانتے ہیں۔ جمع و تطبیق، ان دونوں اقوال میں اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے کہ نماز فجر کا وقت طلوع فجر ہی سے شروع ہو جاتا ہے اور غلس میں نماز پڑھ لینا جائز ہے، اور اس بارے میں بھی اختلاف صرف اس بات میں ہے کہ ان دونوں اوقات میں سے افضل کون سا ہے۔ دلائل و براہین آپ کے سامنے آ چکے ہیں، جنہیں سامنے رکھنے پر بآسانی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اندھیرے میں نماز ادا کرنے کے افضل ہونے پر دلالت کرنے والی زیادہ اور سند و متن کے اعتبار سے صحیح تر اور قوی ہیں۔ علامہ مبارک پوری رحمہ اللہ کے بقول اکثر اہل علم کا یہی مذہب ہے، جیسا کہ تحفۃ الاحوزی میں انہوں نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور اس پار والی حدیث بھی حدیث صحیح ہے جس کے اہل علم نے متعدد جوابات دیے ہیں۔ امام ترمذی کے بقول امام شافعی، امام احمد اور اسحاق رحمہ اللہ نے اس پار کا معنی یہ کیا ہے کہ طلوع فجر کا یقین کر لے حتیٰ کہ اس میں کوئی شک نہ رہ جائے، مگر کئی روایات سے اس کی نفی ہوتی ہے۔ ان ہر دو طرح کی احادیث میں جمع و تطبیق اس طرح ممکن ہے کہ اس پار سے مراد نماز فجر کا آغاز کرنا نہیں، بلکہ صحیح احادیث کی روح سے آغاز تو غلس ہی میں مسنون ہے، البتہ دونوں رکعتوں میں قرأت اتنی طویل ہو کہ نماز کا اختتام اس پار پر ہو، اسفروا بالفجر، اور ایسے ہی دیگر احادیث کے الفاظ سے یہی معنی معلوم ہوتا ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے معنی الآثار میں اسی مفہوم کی تائید کی اور لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ، ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کا یہی قول ہے۔ اس تطبیق کا تائید کئی حدیث سے بھی ہوتی ہے، جن میں سے ایک صحیح بخاری اور مسلم، سنن ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، بہقی، مسند احمد، مصنف ابن ابی شیبہ اور معنی الآثار طحاوی میں حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر سے اس وقت فارغ ہوتے کہ آدمی اپنے ساتھ والے جانے پہچانے آدمی کو دیکھتا تو پہچان سکتا تھا۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ دوسرے ساتھی کو پہچان سکنے والا وقت نماز سے فراغت کا ہے، نہ کہ نماز کے آغاز کا۔ ایک دوسری حدیث سنن نسائی، مسند احمد اور مسند ابو یعلا میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جس میں پانچوں نمازوں کے اوقات مذکور ہیں، جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پڑھا کرتے تھے، اور نماز فجر کے سلسلے میں وہ فرماتے ہیں، اور صبح کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم طلوع فجر سے لے کر اس وقت تک ادا فرماتے جب کافی دور تک چیزیں دیکھی جا سکتی، یعنی روشنی پھیل جانے تک۔ اس حدیث کے الفاظ بھی اس بات کی صریح دلیل ہیں کہ نماز کا آغاز تو اندھیرے میں ہی کرنا چاہیے، البتہ اس سے فراغت روشنی پھیل جانے پر ہو۔ اسفروا بالفجر کا یہی معنی ہے۔ امام طحاوی کے بقول امام ابو حنیفہ اور ان کے دونوں صاحبین کا بھی یہی مسلک ہے، جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق بھی ہے۔ پھر معلوم نہیں کہ متاخرین احناف نماز کا آغاز تاخیر سے کیوں کرتے ہیں، جبکہ المبسوط للسرخسی میں بھی مذکور ہے جب لوگ اکٹھے ہو جائے تو فجر کو اندھیرے میں اور ظہر کو جلدی ادا کرنا مستحب ہے۔ العرب الشذی کے مؤلف نے المبسوط کے ہی الفاظ ذکر کیے ہیں۔ معنی الآثار میں امام ابو حنیفہ اور صاحبین رحمہ اللہ کا قول بھی یقیناً ان کے نظروں سے گزرا ہوگا، اور صحیحین و سنن کی احادیث و آثار بھی سامنے ہوں گے، جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کا عمل مذکور ہے کہ وہ سب غلط میں نماز کے قائل و فاعل تھے۔
اس کے باوجود ان کا یہ کہنا کہ ترجیح احناف کے مذہب کو حاصل ہے محلی نظارات ہے۔ البتہ اس کی انہوں نے جو دلیل دی ہے وہ یہ ہے کہ غلط والی احادیث فعلی ہیں اور اسپار والی احادیث قولی ہے، اور قولی و فعلی اختلاف کی شکل میں قول حدیث مقدم ہوتی ہے۔ لیکن اہل علم جانتے ہیں کہ یہ اصول صرف اس وقت اختیار کیا جاتا ہے جب قولی و فعلی حدیث میں جمع و تطبیق ممکن ہی نہ ہو، جبکہ مسئلہ زیر بحث میں تو ایسا نہیں ہے، بلکہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے وضاحت کی ہے کہ ان ہر دو طرح کی حدیث میں موافقت ممکن ہے۔ کبار علماء تحقیق میں سے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی اعلام المعوقین میں اسی موافقت کا ذکر کیا ہے کہ نماز کا آغاز غلط میں ہو اور اس کی تکمیل اسپار میں، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک تھا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے موافق ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گمان کیسے کیا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسے عمل پر مواظبت اور ہمیشگی کی ہو جس میں اجر عظیم نہ ہو، بلکہ اجر عظیم اس خلاف عمل میں ہو۔ اس ساری تفصیل سے نماز فجر کے وقت کی تعین واضح ہو گئی، اور خوب روشنی ہو جانے پر جماعت کھڑی کرنا افضل ہونا ثابت نہیں، بلکہ غلط یا اندھیرے میں جماعت کھڑی کرنا ہی افضل و اولی ہے۔ ملتے ہیں کہ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔